حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے اعلیٰ حسب و نسب کی پاکیزگی اور طہارت کو بڑے اہتمام کے ساتھ معنی خیز انداز میں بیان فرمایا ہے۔ علاوہ ازیں قرآن پاک سے بھی اس سلسلہ زریں کے حسین اشارات ملتے ہیں، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ سورۃ توبہ کی آیت مبارکہ ہے بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک عظیم رسول تشریف لائے۔ انفس نفسن کی جمع ہے، لیکن اگر اسے انفس پڑھا جائے تو پھر یہ اسم تفضیل کا صیغہ بن جاتا ہے، جس کے معنی ہے سب سے زیادہ نفیس۔ چنانچہ ایک قرأت میں انفاسکم بھی آیا ہے، جس کا ذکر مندرجہ ذیل حدیث میں موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی اور حرف فا کو زبر کے ساتھ من انفاسکم پڑھا اور فرمایا میں حسب و نسب اور خاندانی قرابت کے حوالے سے تم سب سے افضل ہوں۔ میرے آبا و اجداد میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی بھی بے راہ رو نہیں نکلا، سب نکاح کرتے رہے ہیں۔ قاضی ایاز نے بھی الشفا میں امام سمرقندی کے حوالے سے انفاسکم میں فا کو مفتوح پڑھنے کا قول نقل فرمایا ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آپ کے نسب پاک پر جاہلی طرز زندگی کا کوئی دھبا نہیں پڑا۔ امام بیہقی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلاً روایت کیا ہے، جس کے بارے میں حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ روایت بالکل جید و عمدہ ہے، جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی نسل انسانی کو دو طبقات میں تقسیم کیا گیا تو مجھے یعنی میرے نور کو ان میں سے بہتر طبقے میں رکھا گیا، پس میرے نسب کو ہر جگہ ایسے والدین کی سلبوں اور رحموں میں سے نکالا گیا کہ میرے نسب کو دور جاہلیت کی کسی برائی نے چھوا تک نہیں۔ میرے سلسلہ نسب میں ہمیشہ نکاح قائم رہا، کبھی بھی میرے تولد یعنی نور کی منتقلی میں غلط کاری کا دخل نہیں ہوا۔ یہ پاکیزگی اور طہارت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے حقیقی والدین حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ تک برقرار رہی ہے، حتیٰ کہ اسی طہارت نسبی کے ساتھ میری ولادت ہوئی، پس میں اپنے ذاتی شرف اور نسبی شرف دونوں میں تم سب سے بہتر ہوں۔ یہ البدایہ والنہایہ اور دلائل النبوت میں ہے۔ قرآن مجید میں سورہ شعراء میں ہے غالب و مہربان رب پر توکل کیجئے جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ قیام فرماتے ہیں اور ساجدین میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی دیکھتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس آیت کریمہ کا ایک یہ مفہوم بھی مروی ہے کہ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی سلسلہ نسب کی کیفیت بیان کی گئی ہے اور اس کی طہارت و عظمت اور نورانیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ نبوت کے سلسلہ نسب میں تمام ہستیاں ساجد و عابد رہی ہیں، ان کے کردار و عمل میں کوئی کجی اور ان کی ذات میں کوئی اخلاقی کمزوری نہیں تھی۔ نور نبوت کی امین یہ پاک باز ہستیاں جائز و حلال طریقے سے اور شریعت خداوندی کے مطابق نور محمدی کی امانت ایک دوسرے کو منتقل کرتی رہی ہیں، یہاں تک کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تفویض ہوئی اور انہوں نے منشائے خداوندی کے مطابق اسے دنیا والوں کو عطا کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مذکور آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ تقلب فی الساجدین کا مفہوم یہ ہے کہ نور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کرام کی پاکیزہ پشتوں میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ آپ کی گرامی مرتبت والدہ کے ہاں آپ کا تولد ہوا۔ اسی باب کی دوسری روایات جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں کہ
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی ہی پاکیزہ اور مہذب و شستہ حالت میں میرے نور کو طیب و طاہر پشتوں سے پاکیزہ شکموں میں منتقل فرماتا رہا۔ جو ہی کوئی خاندان دو حصوں میں تقسیم ہوتا تھا، مجھے بہترین خاندان میں رکھ دیا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ابن سعد بزار اور ابن ابی حاتم کی روایت سے یہ الفاظ بھی مروی ہیں کہ آپ کو نسل در نسل انبیاء کی پاکیزہ نسب میں سے گزارا ہے، حتیٰ کہ آپ کو بطور نبی پیدا فرمایا۔